بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام 11 آر میں وسیم بادامی خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو۔ ایم کیو ایم کے مرکز، متحدہ قومی موومنٹ کے مرکز 9-0 سے ظاہر ہے کراچی کی سیاست میں آج ایک اہم دن تھا۔ 2 ضمنی الیکشنز ہوئے ایز پر پریڈکٹڈ۔ آپ نے کل اور آج کی بھی نشریات میں دیکھا ہوگا، کل کے پروگرام میں بھی ہم یہی کہہ رہے تھے اور آج بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اس لحاظ سے کوئی ہائپ بھی نہیں ہے اب کی دفعہ، تو کچھ لگ بھی نہیں رہا کہ مقابلہ ہے، بلکہ بالکل ہی اور بالکل ویسے ہی جیت گئی متحدہ قومی موومنٹ، بہت ہی کنویننٹلی، بہت ہی آسانی سے جیت گئی، کئی گنا کا مارجن ہے۔ ہاں، ایک سب سے بڑی خبر یہ بنی جب کل رات کے اگلے پہر اس مقام پر پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے وہ نمودار ہوئے رات کے اگلے پہر، اور وہ کیا ہوا تو اس پہ ہی بات کریں گے، لیکن ابھی ہم 9-0 پہ موجود ہیں اور یہاں ہمارے ساتھ ایم کیو ایم کے سینئر ترین رہنما فاروق ستار صاحب ہیں، قاسم علی رضا صاحب ہیں اور محمد حسین صاحب ہیں۔ السلام علیکم فاروق صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ سب سے پہلے تو مبارکباد، ظاہر ہے آپ کی پارٹی جیتی اور بڑے آرام سے جیت گئے آپ لوگ۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں ویسے ہی ایک طرفہ مقابلہ تھا اور میں یہ دعا کر رہا تھا کہ کوئی اینکر ٹی وی پہ آ کے یہ کہے کہ بڑا کلوز کنٹیسٹ ہے اور کانٹے کا مقابلہ، کسی نے نہیں کہا؟ کسی نے نہیں کہا۔ اور اگر پھر آپ مانیں نا کہ اینکرز کا بایس نہیں آپ کے خلاف، جب مقابلہ نہیں تھا تو کسی نے کہا بھی نہیں کہ نہیں ہے۔ دیکھیں آپ نہیں، اینکرز نے بھی یہ آپ ہمیں سند دے رہے ہیں۔ نہیں، اینکرز نے ریئلائز کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا ایکسپوز کریں جتنا کہ ان کی اپنی کریڈیبلٹی بھی قائم رہ سکیں۔ اگر وہ بالکل اگر ون سائیڈڈ وہ بالکل جانبدار ہو جاتے ہیں وہ بھی اچھا نہیں ہے، کیونکہ کسی اینکر نے خواہش کو بھی خبر نہیں بنایا۔ چلیں یہ تو کریڈٹ دینا، مانے نا یہ بات۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن میری خواہش یہ تھی کہ کوئی یہ کہتا کہ بڑا کانٹے کا مقابلہ ہے، یہ جب کہا جاتا ہے تو ہمارے یہاں جو ووٹ بینک ہے وہ خود بخود جو ہے وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہے۔ جب کہا جاتا ہے آپ لوگ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی الواری ہے۔ دیکھیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ کیا کہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ایک اپنا اوپینین ہمیشہ رہتا ہے، ابھی بھی ہے، اور وہ اگر ہے بھی تو اسٹیبلشمنٹ بھی یہ ساری چیزیں دیکھ کے کہیں ریئلائز تو کرتی ہے۔ کیا ہے ریئلائز؟ دیکھیں اسی لیے آج رینجرز کا کنڈکٹ اوور آل میڈیا کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ بہت اچھا تھا، بہت بہتر تھا، اور جو ووٹرز مجھے بتا رہے تھے اور جو پولنگ ایجنٹس بتا رہے تھے، تو ہمیں کوئی مجموعی طور پر آپ NA 246 جیتے تھے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے رینجرز کے کنڈکٹ پہ آپ نے تھوڑا سا اظہار عدم اطمینان کیا تھا۔ آج NA 245 جیتنے کے بعد متحدہ قومی موومنٹ دن بھر رینجرز کے کنڈکٹ پہ اطمینان کا اظہار کرتی ہے۔ بالکل، مطلب اس میں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہوا ہے، کوئی ایشو نہیں ہوا ہے۔ آئی تھی جو ہوئی تھی، میں نہیں، ہم لوگ نہیں، آپ پولنگ اسٹیشنز پہ جاتے تو خواتین وہاں پر کہہ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے اندر، اور آئی ڈی کارڈ کو دیکھنے میں 3 جگہ پہ چیکنگ ہو رہی تھی، تو پولنگ پروسیس بہت سلو ہو رہا تھا۔ تو آج تو اگر کتنا بھی سلو ہو جاتا، جتنے لوگوں نے ووٹ ڈالنا تھا اتنے ووٹ تو ڈل ہی جاتے۔ آج جو پولنگ پروسیس سلو ہوا، یہ بھی آپ کے خیال میں کیا گیا سلو تاکہ ووٹ کم پڑے؟ ایسا تو نہیں ہے نا؟ ایسا نہیں، دیکھیں آج تو جب 246 میں سلو ہو رہا تھا تو آپ اس کو ایک سازش سے تعبیر کیوں کرتے؟ تو آپ بھی سیکھیں کہ اس کا مطلب سازش نہیں ہوتی ہمیشہ۔ NA 246 جو ہے نا وہ مارچ 11/9/0 کے اطراف میں جو ریڈ ہوا تھا، اور اس وقت جو لوگوں میں اس کے چند دنوں کے بعد ہو گیا نا، تو وہ الگ سے، اور یہ جو آج الیکشن ہوا یہ نارمل جو عمومی حالات ہے اس میں ہوا ہے، تو دونوں حالات میں بھی فرق ہے۔ اور پاکستان میں جو بائی الیکشنز کی ہسٹری ہے اس میں عموماً ٹرن آؤٹ اسی طرح ہوتا ہے جب تک کہ وہ کانٹے کا مقابلہ تاثر ہی نہ قائم کیا جائے۔ اگر آپ تاثر بھی قائم کر دیتے تو میرے ووٹرز خود بخود نکل آتے۔ کوئی شک نہیں کہ آپ جیتے ہیں، یہ الیکشن بھی ایسا ہوا ہے جس میں کوئی آپ پر الزام ہی نہیں کرتا کہ ٹھپا لگا یا کچھ ہوا ہے۔ پھر بھی آپ کے لیے یہ بات تھوڑی سی پریشان کن یا کنسرن کرنے والی بات نہیں ہے کہ ایم کیو ایم وہ جماعت ہے جو کہ لوگوں کو سڑکوں پہ لانے کا بڑا رکھتی ہے ملکہ، آج آپ نے یہ نہیں کر سکے بہرحال کہ 90,000 ووٹ پڑ گیا اور لاکھ ووٹ پڑ گیا، 7% ووٹ پڑا ہے آپ کو PS 115 میں، یہ بات تھوڑی سی الارمنگ ہے آپ کے لیے کہ لوگ جیتے ہیں، آپ بہت آرام سے جیتے ہیں، لوگوں کا ہجوم نہیں نکلا گھروں سے؟ بہت ساری وجوہات اس کی تو ہو سکتی ہیں نا، اگر آپ اس کا تجزیہ کرنے جائیں۔ جو اپریل کا یہ جو اس وقت جو اس وقت یہ پہلی 10 دن ہے، یہ ابھی سے اس میں بہت زیادہ ہیٹ جو ہے وہ اس نے بھی افیکٹ کیا ہے لوگوں کو، کیونکہ ہم تو ہر موسم میں ہر حالات میں گھروں سے نکالنے کا دعویٰ کرتے ہیں نا۔ باتیں میں کہہ رہا ہوں، بہت سارے فیکٹرز ہیں، گرمی بہت زیادہ تھی نمبر 1، نمبر 2 ہماری جو بوری کمیونٹی کے بہت زیادہ ووٹ ہیں NA 245 میں۔ آج رجب کا پہلی رجب تھی، اس کا روزہ بھی تھا، اس کا بھی ایک ایفیکٹ تھا، اور دیکھیں آج کوئی چھٹی بھی نہیں تھی اور کوئی لوگوں میں بھی اس طرح کا انٹرسٹ نہیں تھا۔ میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ہمارے لیے بھی عمران خان آتے ہیں یا جلسہ کرتے ہیں، جس طرح عمران اسماعیل آئے تھے، وہ نہاری کھانے آتے، جاوید کیا نہاری کھانے آئے، تو یہ ہائپ کریٹ ہوتی ہے، تو اس سے خود بخود ٹیمپو بڑھتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سچویشن ایسی ہے کہ اس میں یہ ہو گیا، لیکن ایک بات آپ نوٹ کریں کہ یہ ثابت کیا لوگوں نے کہ کل بھی لوگ الطاف بھائی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، آج بھی ہیں اور کل بھی انشاءاللہ۔ چلیں اس پروگرام کو ذرا آگے ہی بڑھائیں گے، لوگوں کو اپنی یونٹی، اپنی یکجہتی، باقی تمام باتوں پر جو ہے وہ مقدم ہے۔ چلیں ہم ذرا اور بھی لوگوں سے بات کریں گے، حسین بھائی سے، امجد بھائی سے بھی 9-0 پر یہاں موجود ہے، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی۔
اچھا جی، خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو ایک بار پھر متحدہ قومی موومنٹ کے مرکز 9-0 پر ہم موجود ہیں. یہاں میرے ساتھ امجد اللہ صاحب موجود ہیں جنہوں نے ہیڈ لائنز ہٹ کی. جیسے میں نے کہا کل رات 2 بجے پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے وہ یہاں 9-0 سے MQM کے مرکز سے وارد ہوئے. انہوں نے بات کی. کمال ملک صاحب ہیں یہاں ہمارے ساتھ جو کہ NA 245 میں پھر واحد ہی آبویس کینڈیڈیٹ رہ گئے تھے چونکہ یہ ان کے مخالف تھے کوئی 48 گھنٹے پہلے تک، کچھ گھنٹے پہلے تک، بلکہ 48 گھنٹے سے بھی کم. اور ہاں، اور یعنی الیکشن سے 5 گھنٹے پہلے بیسکلی. اور سلمان مجاہد بلوچ صاحب ظاہر ہے ممبر نیشنل اسمبلی ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے، آپ ان کو پروگرامز میں دیکھتے رہتے ہیں. تو میں ذرا آغاز کروں. امجد بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا چلیں ہم ایک اچھا ٹھیک ہے آڈیو ایشو، ہم ایک چھوٹا سا ایک بریک لے لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم ذرا اپنے مہمانوں سے باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. چلیں جناب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر متحدہ قومی موومنٹ کے مرکز 9-0 پر ہم موجود ہیں اور باہر چونکہ ظاہر ہے ان کی تنظیمی سرگرمیاں جاری ہے، جشن کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے وہاں بات کرنا ممکن نہیں تھا. اس لیے پھر ہم یہاں پر MQM کے مرکز 9-0 میں ہم یہاں پر اپنے 2 مہمانوں کے ساتھ، 2 رہنماؤں کے ساتھ موجود ہیں. متحدہ قومی موومنٹ کے جو اس وقت 9 منتخب ممبر قومی اسمبلی ہے، یعنی کہ جو اب سے کچھ لمحات قبل جو ہے وہ ممبر نیشنل اسمبلی منتخب ہو گئے ہیں NA 245 سے. کمال ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ میں نئے شامل ہونے والے جو کہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف میں تھے، امجد صاحب وہ بھی پروگرام میں شامل گفتگو ہیں. سر بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارکباد جی. کمال صاحب تھینک یو ویری مچ. محمد کمال ملک میں ہوں، پورا نام میرا ہے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں تشریف لانے کا اور مجھے مبارکباد دینے کا. اور یہ بڑا ایک ون سائیڈڈ سے ہی ہو گیا مقابلہ، وہ چونکہ وہ بھی یہاں آ گئے تو پھر تو بالکل ہی معاملہ ختم ہو گیا. ہاں مجھے لیکن پسند نہیں آیا یہ، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا فائٹ ہوتا تاکہ لوگ اپنے ایفرٹس دکھاتے اور تحریک سے اور قائد 40,000 ووٹ پڑا ہے آپ کو. اگر یہ نہ آتے تو کتنا پڑ جاتا؟ تقریباً 1 لاکھ ووٹ تھا. 100% بالکل 100%. اور ان کو کتنا پڑ جاتا؟ ان کو پڑ جاتا 5-6 ہزار. میں نے اپنی کارنر میٹنگ میں یہی کہہ رہا تھا کہ میں 4,000 روپے انہوں نے جمع کیے تھے اور ان کو 4,000 اور سمجھے 8,000 بہت بہت ان کو مل جاتے ووٹ. لیکن ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ تو PS 115 میں بھی بہت کم رہا ہے. وہاں MQM 7.2% ووٹ لے کے جیتی. وہاں کی صورتحال جو ہے نا، وہاں کی آپ گزشتہ 1 ہفتے سے دیکھ رہے تھے وہاں کی صورتحال کیا تھی. وہاں 2 جماعتیں لڑ رہی تھی. ہمارے نہیں 2 جماعتیں نہیں لڑ رہی تھی. ایک جماعت غنڈہ گردی کر رہی تھی، اس کو جماعت بھی میں نہیں کہوں گا، کہ ایتھنک بیس کے اوپر، اور کرمنل پورے کراچی کرمنل کو جمع کیا گیا تھا. لانڈی، کورنگی، ملیر، شاہ فیصل، لائنز ایریا اور اس کے علاوہ تمام کراچی کے علاقوں سے کرمنل جمع کر کے انہوں نے اٹیک کیا تھا MQM کے دفاتر پہ. MQM کے دفاتر کو جلایا گیا تھا اسے 4 دن قبل الیکشن سے، اور الیکشن سے 2 دن پہلے وہاں پر کیا غنڈہ گردی ہوئی یہ سب آپ کی نالج میں ہے، تمام میڈیا کو پتا ہے. وہاں صرف خوف و ہراس، یہ بالکل غلط بات تھی. ہمارا کوئی تصادم کی کوئی پالیسی نہیں تھی. تصادم ہم کیوں کریں؟ پوری قوم ہمارے ساتھ ہے. ہمیں پتا ہے کہ بہت بڑے مارجن سے بہت بڑے مینڈیٹس ہم جیتیں گے. ہم کیوں تصادم کی طرف؟ چلیں تو پھر آج کمال صاحب، آج اب جیت گئے آپ تو آپ پھر ایک بات تو اب مانتے ہیں نا، یہ چونکہ آج کل مصطفیٰ کمال صاحب والا ایپیسوڈ چلا ہوا ہے تو آپ کی پارٹی ہمیشہ اس کو کمپیئر کرتی ہے 1990 کے ایپیسوڈ کے ساتھ. دس از ناٹ 1990. 1990 میں آپ ایکسپیکٹ تو نہیں کر سکتے تھے نا کہ اتنے کھلے ڈلے ماحول میں الیکشن دور ہوں گے، 40,000 لاکھ ووٹ آپ کو پڑ جائے گا. اس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ نے کوئی حربہ نہیں آزمایا نا، کوشش بھی نہیں کی آپ کی انتخابی سیاست کو ختم کرنے کی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ 1990 کی بات نہ کریں، 1992 کی بات کریں، جو آپریشن کے بعد جو الیکشن ہوا تھا پہلا. الیکشن کے بعد وہ ہوا تھا 93 میں، جس کا ہم نے قومی اسمبلی کا بائیکاٹ کیا اور صوبائی کی ساری جیت گئے تھے. صوبائی کی ساری جیت گئے تھے. دیکھیں اس وقت بھی شارع فیصل جو ہے، جہاں پر کوئی سیاسی بینر لگانے کی اجازت نہیں ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ایئرپورٹ سے لے کے ریڈ زون تک کوئی سیاسی بینر لگے شارع فیصل پہ. لیکن مجھے یاد ہے 1992 میں ریجنٹ پلازا ہوٹل، جو اب اس وقت تاج محل تھا، اب ریجنٹ پلازا، وہ اور عائشہ بھوانی کالج کے سامنے بہت بڑا، اس زمانے میں پینافلیکس نہیں ہوتا تھا، کپڑے کے اوپر بینر لگا ہوا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے، اس بینر کی شکل میرے ذہن میں محفوظ ہے کہ الطاف حسین را کا ایجنٹ، الطاف حسین چیپٹر کلوز، الطاف حسین کا باپ بند ہو گیا. وہی ایپیسوڈ پوری کی پوری وہی چل رہی ہے، صرف کردار بدل گئے، ڈائریکٹر سب وہی ہیں. ریاستی جبر ہو رہا ہے کیا ابھی؟ بالکل ہو رہا ہے. ریاستی جبر میں آپ کو 40,000 ووٹ پڑ کے آپ آرام سے جیت کے 9-0 میں باہر جشن ہو رہا ہے، کیسے منا سکتے ہیں بھائی؟ ریاستی جبر کے کئی طریقے ہوتے ہیں. قبضہ ہو گیا تھا جہاں میں بیٹھا ہوں، وہی جگہ، اس جگہ پہ تو تالا لگا ہوا تھا. ریاستی جبر جو ہے وہ اس وقت کی بات اور تھی. اس وقت جو ہے یہ انٹرنیشنل میڈیا نہیں تھا یہاں پر لوگوں کی اتنی جو ہے نا فوکس نہیں تھا کراچی. اس وقت جو ہے وہ سمجھ رہے تھے شاید اس طرح ظلم و ستم کر کے ہم پارٹی کو ختم کر دیں گے، لوگوں کو الطاف حسین سے MQM سے دور کر دیں گے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دنیا نے دیکھ لیا، اب انہوں نے نئی اسٹریٹجی بنائی ہے
آپ کہہ رہے ہیں ریاست ہے آج بھی آپ کے خلاف طریقہ واردات مختلف ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل میں اس بات پہ یس کہوں گا. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ دوبارہ طرف آتا ہوں. امجد صاحب, یہ پہلے تو سب سے پہلے بتایا نا الیکشن سے پہلے, یہ آپ کے پہلے 24 گھنٹے کیسے گزرے تھی متحدہ قومی امت میں؟ ابھی 24 گھنٹے ہی پورے نہیں ابھی تو. یہ کیسا یہ تجربہ جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایکسپیرینس میرا بہت اچھا ہے. اچھا. اور بیسیکلی جب میں 90 آیا تھا تو اس ٹائم پہ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا. کیسا ارادہ نہیں تھا؟ کہ میں ایم کیو ایم میں شمولیت لوں گا. جب آئے تھے تب آپ ایم کیو ایم میں شمولیت کے ارادے سے نہیں آئے تھے؟ نہیں, میں ایم کیو ایم کے شمولیت کے ارادے سے نہیں آیا تھا. آپ صرف دستبردار ہونے آئے تھے؟ دستبردار ہونے کے لیے آیا تھا. لیکن جب میں یہاں پر آیا اور یہاں پہ میں نے جب ان کا ڈسپلن دیکھا, ان کی آرگنائزیشن دیکھی, ان کا سارا سیٹ اپ دیکھا, اس میں الطاف بھائی کی جو چیزیں, ان کا جو مین جو ان کی جو چیز کہ وہ کارکنوں کے, اور وہ کارکن جو مڈل اور لوور کلاس کے پڑھے لکھے لوگ کا جو سیٹ اپ انہوں نے کیا, جو ان کے بارے میں ان کی فلاحی کے لیے, ان کی سکولنگز, ان کی صحت, ان کی اتنا سارا کچھ آپ نے تھوڑی دیر میں دیکھ لیا؟ تھوڑی دیر میں نہیں دیکھا یہ ساری چیزیں. جب آپ یہاں آئے تب ارادے سے نہیں آئے تھے, جب آپ یہاں گئے تب آپ ایم کیو ایم کے حق میں دستبردار نہیں ہو گئے تھے بلکہ ایم کیو ایم کے ہو گئے تھے. تو یہ ساری ایپیسوڈ 30-40 منٹ کی, گھنٹے 2 گھنٹے کی ہوگی نا؟ ہاں, اس سے زیادہ ہوا. تو آپ نے بہت چھوٹی آبزرویشن پہ بہت بڑا فیصلہ نہیں کر لیا؟ نہیں, چھوٹی اس پہ بہت بڑا فیصلہ. 60 منٹ کی آبزرویشن پہ زندگی بھر کا آپ نے فیصلہ کر لیا ایم کیو ایم میں شمولیت؟ نہیں, زندگی بھر کا نہیں ہے فیصلہ. زندگی بھر میں تو آدمی 3 دفعہ بھی بول کے کر لیتا ہے, ایک دفعہ دیکھنے میں اس میں 1 سیکنڈ اور فیصلے بھی کر سکتے ہیں آپ آگے زندگی میں. بالکل کر سکتے ہیں اس طرح کے فیصلے. جب انسان کو کوئی چیز نظر آتی ہے, اپرچونٹی اور کوئی چیز نظر آ جائے گی, اپرچونٹی, تو آپ بالکل کر سکتا ہے آدمی, کیوں نہیں کر سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی اس وقت جو ایم کیو ایم کا میں اس وقت جو ایکسپیرینس میرا ہو رہا ہے وہ بہت اچھا ہو رہا ہے. ابھی تک کا تجربہ اچھا جا رہا ہے؟ اب بہت اچھا ہے, اور انشاءاللہ ان فیوچر بھی جو ہے. اور میں رابطہ آپ نے کس سے کیا تھا سر یہاں پہ؟ آپ نے سب سے پہلے رابطہ کس سے کیا یہاں کہ یہاں آنے کے حوالے سے؟ کسی سے بات کی ہوگی پھر آپ آئے ہوں گے. ہاں جی, ایم کیو ایم کے کچھ لیڈرز تھے, ان سے میری بات ہوئی تھی اور انہوں نے آپ سے رابطہ کیا؟ وہ رابطے ہو رہے تھے ہمارے, نہ صرف ایم کیو ایم سے بلکہ ہر دیکھیں سیاست کے اندر جو پولیٹیشینز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے رابطے رکھتے ہیں. صحیح ہے. اور ڈسکشنز ہوتے رہتے ہیں, چیزیں ہوتی رہتی ہیں. بات ساری یہ ہے کہ اگر آپ کی اپنی پارٹی اگر آپ کو اکیلا چھوڑ دے تو وہ تو جو کینڈیڈیٹ ہے یا جو آپ کے لوگ ہیں. ایم کیو ایم صاحب کب سے رابطے میں تھے تقریباً؟ 2-4 دن 5 دن سے. اور یہ رابطہ آپ نے کیا تھا, ایم کیو ایم نے کیا تھا؟ رابطے ہو جاتے ہیں یا کروا دیا تھا کسی نے؟ نہیں, کسی نے نہیں, کسی نے کیوں کرائیں گے, وہ تو رابطے ہو جاتے ہیں اس کے اندر. اور پھر آپ نے کب بتایا کہ اب میں آ رہا ہوں؟ ہمارا جو ایک انسیڈنس ہوا تھا, مطلب جس میں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے جو ورکرز آپس میں گتم گتھا ہوئے 5 اسٹار چورنگی پہ 5 اسٹار چورنگی پہ, تو وہ ایک مین سورس بنا تھا رابطے کا. اچھا. جس کی وجہ سے جو ہے اس میں تو پی ٹی آئی کا کیمپ اکھڑ گیا تھا نا؟ اس میں بہت کچھ ہوا تھا, اور آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ ایم کیو ایم نے کام کیا. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوئی تھیں, میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس کے اندر پریس میں ریپیٹ کر رہا ہوں. آپ نے کہا یہ ایم کیو ایم کے لوگ لاٹھیاں لے کر آئے, یہ غنڈے ہیں, یہ دہشت گرد ہیں. ہم تو غنڈے نہیں ہیں, اردو بولنے والے طے کر لیں کہ اب بدماشوں کو ووٹ دینا ہے پڑھے لکھے لوگوں کو, آپ نے کہا تھا. جی ہاں, بالکل بولا تھا میں نے, کیونکہ وہ میری پارٹی کی طرف سے مینڈیٹ تھا وہ اس وقت کی. تو وہ آپ غلط کہہ رہے تھے اس وقت کی پارٹی کا مینڈیٹ تھا وہ. تو آپ کسی کے کہنے پر کہہ رہے تھے وہ؟ جی. اور جب میں نے پریکٹیکلی جب میں یہاں آیا ہوں 90 میں, اور جب میں نے آپ جب بتا رہے تھے کہ یہ لوگ ڈنڈے اور لاٹھیاں لے کر آئے, تو کوئی آیا نہیں تھا اصل میں ڈنڈے لاٹھیاں لے کر؟ نہیں, وہاں لڑائی ہوئی ہے. تو ڈنڈے لاٹھی لے کر کوئی آیا تھا؟ لڑائیاں ہوئی ہیں, لیکن وہ اخوان المسلمون کے لوگ آئے تھے یا وہ جماعت کے لوگ؟ دیکھیں جی, وہ لڑکے ایم کیو ایم کے تھے یا نہیں تھے یہ تو لا انفورسمنٹ کو پتا ہوگا. جو بظاہر ہمیں نظر آ رہا تھا اس دن تو آپ نے بتایا کہ ایم کیو ایم کے تھے. اس وقت جو بظاہر نظر آ رہا تھا کہ اس کے اندر پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے دونوں لڑکے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس وقت آپ کہہ رہے تھے ہم تو دفتر میں پرامن بیٹھے تھے, ان لوگوں نے آگے حملہ کر دیا, اور دیکھو ہمارے پاس تو کوئی لاٹھی ڈنڈا نہیں. کیمپ میں تھے اور ہم لوگ ریلی نکال رہے تھے. ہاں, اس ریلی نکال رہے تھے, کیونکہ میں نے وہ پورا انسیڈنس جو ہے اس کے اندر جو تقریباً جو ٹائم تھا وہ میں نے اندر مجھے لڑکوں نے بند کر دیا تھا, ہمارے اپنے ورکرز نے. ہمارے سے مراد چونکہ اب تو آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں, اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں, اس وقت کے ہمارے اس ٹائم کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس ٹائم پہ جو لڑکے تھے انہوں نے مجھے پروٹیکشن کے لیے انہوں نے مجھے بند کر دیا تھا کہ آپ نے باہر نہیں نکلنا ہے بس سے. لیکن جب بس کا توڑنا شروع ہوا اور ساری چیزیں ہوئیں تو پھر مجھے جو ہے وہ سیکیورٹی میں لے کر مجھے باہر آ گیا. میرے بڑا معصومانہ سوال ہے, میں اس میں نہیں جاتا کہ جناب آپ اس وقت سچ بول رہے تھے, آج اس میں نہیں جاتا. میں کہتا ہوں آپ کی دونوں اسٹیٹمنٹ بالکل صحیح تھے. آپ نے اس دن کہا کہ جناب ایم کیو ایم نے یہ کام کیا ہے اور یہ ملیٹنسی کی پالیٹکس کرتی ہے ایم کیو ایم, یہ آپ نے کہا.
اور پھر آپ نے کل ہمیں یہ بتایا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہائیلی مس مینجڈ جماعت ہے. میں کہتا ہوں دونوں اسٹیٹمنٹس ٹھیک تھے, تو پھر لیسر ایول کیا ہے؟ ایک ہائیلی مس مینج جماعت بڑی برائی ہے یا ایک ملیٹنٹ جماعت بڑی برائی ہے؟ دیکھیں جی پی ٹی آئی کا جہاں تک پی ٹی آئی کی جہاں تک بات ہے, دیکھیں جی وہ ایک ایسی چیز ہے جو کینڈیڈیٹ ایز اے کینڈیڈیٹ یہ کسی کے ساتھ ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے جی. وہ اس لیے کہ کینڈیڈیٹ جو ایک ایم این اے کے لیے ایم پی اے کے لیے کوئی آتا ہے تو وہ بڑی ہوپ سے آتا ہے, اور اس کو اگر پارٹی سپورٹ نہ کرے اور پارٹی میں ہر آدمی جو ہے وہ دکان لے کر یا مینیجر بن جائے اور وہ یہ ایکسپیکٹ کرے کہ جی ان کو پیسے ملیں گے تو وہ کام کریں گے, تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو وہ عزت اور حوصلہ افزائی پی ٹی آئی میں نہیں ملی جس کا ایک امیدوار مستحق ہوتا ہے. دیکھیں عزت کی بات نہیں ہوتی, اس کے اندر بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بالکل الگ رکھا ان تمام چیزوں سے. میں نے کئی دفعہ اپنے سینئرز کو اور کنونشنز جو ہمارے انٹرنل پارٹی کے ہوئے تھے اس کے اندر میں نے کئی دفعہ ریکویسٹ کی کہ جی خان صاحب کو کراچی میں بلوایا جائے کمپین کے اندر. جلسہ کرنا چاہیے ان کو آنے دیں. نہیں جلسے کی ضرورت کیمپین کے لیے کمپین کے لیے کیا جواب دیا گیا آپ کو؟ انہوں نے کہا نہیں جی وہ ابھی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, یہاں پہ سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ الاؤ نہیں کر رہی. پہلے بھی خان صاحب ابھی تو آتے رہے, پہلے آئے تھے تو ایم کیو ایم نے وہ بڑا مسئلہ ہو گیا. اصل چیز یہ کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ میں خان صاحب کی طرف سے ہے کہ دیکھیں وہ بہت اچھے انسان ہیں اور میں ان کی بڑی عزت بھی کرتا ہوں, لیکن بات ساری یہ ہے کہ ان کو ایک ایٹ لیسٹ اپنے کینڈیڈیٹس کو فون کر کے اور ایک رابطے میں ان کو رہنا چاہیے. تو سر یہ تو میرے پرسنل معاملہ ہے نا کہ آپ نے انسلٹڈ فیل کیا کہ مجھے خان صاحب نے بات تک نہیں کی, اور تو آپ نے مینڈیٹ آپ کی پارٹی نے آپ کو دیا تھا وہ آپ نے ان کے حوالے کر دیا, ان کی جھولی میں ڈال دیا. میں اس کو انسلٹڈ نہیں بولوں گا, چلیں ڈسکریج ہوئے آپ کی حوصلہ شکنی, اگنورڈ میں بولوں گا کہ اگنورنس میں بولوں گا کہ یہ چیز. تو پھر اس کا میکسیمم بھی ہوتا ہے کہ جس پارٹی نے آپ کو مینڈیٹ دیا تھا آپ کہتے ہیں یار میں نہیں لڑ رہا. لیکن یہ ریزن جو ہے وہ پارٹی چھوڑنے کی نہیں تھی. پھر ریزن کیا تھی؟ میری جو مین ریزن تھی کہ وہاں پہ جب ایک جماعت پی ٹی آئی جو ہے اپنے آپ کو کلیم کرتی ہے کہ جی ہم پاکستان کی بڑی جماعتوں میں سے ایک صحیح ہے, اور ہے بھی نا, دیکھیں ہے, تو اس کے اندر ان کے پاس پولنگ ایجنٹس اویلیبل نہیں تھے. پولنگ ایجنٹس اویلیبل ہی نہیں تھے. جب ہم نے یہ بات جب علی زیدی صاحب سے ڈسکس ہوئی تو علی زیدی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں انٹرا پارٹی ایک میٹنگ بلواتا ہوں. پورے کراچی کے لوگوں کو, ہمارے جتنے ہمارے ورکرز تھے, لیڈران تھے, ان سب کو میسیجز گئے کہ جی انٹرا پارٹی میٹنگ ہے. ٹھیک ہے. اب کراچی میں انٹرا پارٹی میٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 500 600 700 بندہ منیمم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. وہاں 125 بندہ بھی نہیں تھا بیٹھا ہوا. اس سے ثابت کیا ہوا کہ ایک 125 بندہ نہیں تھا. اب ان 125 بندوں میں سے جو ہے یہ پوچھا گیا جی آپ میں سے کون والنٹری کام کرے گا پولنگ ایجنٹ کے لیے اور باہر کیمپس کے لیے فلانے کے لیے. سب نے ہاتھ اٹھائے, سب نے جی اپنے نمبر لکھائے, جی میں 200 بندہ لاؤں گا, میں 50 بندہ لاؤں گا. رائٹ آفٹر علی زیدی لیفٹ, ٹھیک ہے, اس کے فوراً بعد لوگوں کے اسٹیٹمنٹ چینج ہونا شروع ہو گئے کہ جی یہ تو میں تو فری کام نہیں کر سکتا, 2000-2500 روپے جو ہے وہ میں فی بندہ ہمیں چاہیے تو پھر کوئی آئے گا. فیمیلز جو ہیں وہ بھی اتنے میں لیں گے, اگر آپ پیسے دیں گے. اچھا پیسے بھی کیا دینا جی, آپ ابھی پیسے دیں گے کیش, جی کیش ایڈوانس پیمنٹ کریں گے. یہ ساری باتیں صحیح ہوں گی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. تو اس کا مطلب تنظیمی طور پر اگر پی ٹی آئی بہت ایک خراب پارٹی آپ نے پایا اس کو, تو آپ نے پھر اس کا نتیجہ حل یہ نکالا کہ وہ ٹکٹ جو آپ کی پارٹی نے آپ پر اعتماد کر کے آپ کو دیا تھا وہ آپ نے ان کو دے دیا. اس کا تو مینڈیٹ آپ کے پاس نہیں تھا نا کہ آپ اپنی پارٹی کا مینڈیٹ اس مخالف پارٹی کے حوالے کر. میں نے جو ہے اپنے آپ کو وڈرا کیا, میں نے اپنے آپ کو وڈرا کیا. تو یہ وقت پہ, یعنی یہ تو بائی دیٹ ٹائم اٹ واز ٹو لیٹ نا, تھا سر وڈرا کرنا آپ کا حق تھا. اچھا, اور اس سے پہلے آپ کا سعید یہ نجمی عالم صاحب سے بھی رابطہ ہوا تھا؟ نہیں, میرا ان سے کوئی ایسا رابطہ نہیں تھا. ان سے جو رابطہ, کل شام ہم نجمی عالم کے گھر پہ تو گئے تھے نا؟ کوئی ان کے گھر پہ نہیں ہے. ہمارے نجمی عالم صاحب کے گھر پہ نہیں گئے کل. میں کیسے جاؤں گا ان کے گھر پہ, میں اپنی کمپین میں بزی تھا, میں اپنی چیزوں میں بزی تھا, میں ان کے گھر پہ کیا کروں گا جا کر. نجمی عالم صاحب کی ملاقات آخری کب ہوئی ہے؟ ہماری ملاقات جو ہے وہ تو ہوتی رہتی ہے, اور یہ جو ہے نجمی کل کوئی ملاقات نہیں ہوئی. نہیں, نجمی صاحب کی جو ہے, نجمی صاحب کو آپ نے فون کر کے نہیں کہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, جب انہوں نے کہا میں سی ایم ہاؤس میں میٹنگ میں گھر آ جاؤں؟ دیکھیں ہماری مطلب پی ٹی آئی کی اور پیپلز پارٹی کی ایک نیگوسیشن چل رہی تھی جس میں وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ایک سیٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو مل جائے اور ایک سیٹ پہ پی ٹی آئی کا کام ہو جائے. ٹھیک ہے, وہ نیگوسیشن چل رہی تھی. اس نیگوسیشن کے اندر جو ہے ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, ان کے کئی جگہوں پہ ملاقاتیں ہوئی ہیں,
हमारी लीडरान की भी हुई है, लेकिन ये कि पर्टिकुलर के जो उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने हमारे मेरी ट्रांसलेशन में बैठ के मुझसे ये कहा कि कल सुबह उनका फोन आया, यानी कि आपका फोन आया, उस वक्त वो वकार मेहदी साहब के साथ सीएम हाउस में मीटिंग में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि शाम में मेरी तरफ आ जाएं, आप शाम में उनके घर गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं पीटीआई से बहुत दिल बर्दाश्त हूं, मैं दस्तबरदार होना चाहता हूं। नदमी आलम साहब ने कहा मोर देन वेलकम। आपने फिर ये कहा कि इसका मुझे माली फायदा क्या होगा, उन्होंने कहा सॉरी। ये आप नदमी आलम बात खत्म, आप नदमी आलम साहब के घर ही नहीं गए कल। मैं क्यों जाऊं? झूठ गए, आप उनके घर ही नहीं आए, बात ही खत्म। ये तो उन्होंने सियासी बयान दिया, इसको तो नहीं, अगर ये बात सही है आपकी तो फिर तो उन्होंने झूठ बोला है ना। अगर मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन उन्होंने सियासी बयान आप उनके घर गए ही नहीं है, उन्होंने आपकी उनकी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है, सियासी बयान है, आपने माली फायदे की बात ही नहीं की, सियासी बयान है उनका। और आपका बयान बिल्कुल सच्चा बयान है, सियासी बयान है उनका। आप मतलब आपने ऐसे कोई बात नहीं की। मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं अपने एरिया में अपनी 10 चीजें मुझे मेंटेन करनी है, कल कैंप्स के अरेंज करना, खाने का अरेंज करना, ये सारी चीजें मुझे करनी थी, क्योंकि उस वक्त तो मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं जो हूँ कोई पीटीआई को मैंने। और आपके वालिद साहब के भी इल्म में नहीं था कि आप एमकेएम में चले गए? नहीं, उनको भी नहीं पता। आपने उनको बताना मुनासिब नहीं समझा? कि टाइम ही नहीं मिला फोन करने मेरे का। वालिद साहब तो 8 बजे 9 बजे सो जाते हैं घर में। 2 बजे जाग रहे थे, 3 बजे तो जगाया गया बेल बजाकर। तो आपने घर पे मैसेज ड्रॉप नहीं किया कि मैं नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ठीक, क्योंकि वालिद साहब। अब बात हुई आपकी वालिद साहब से? मेरे वालिद साहब से बात हुई है, तो उन्होंने कल रात आपके इस फैसले से खुश नहीं थे, बल्कि उन्होंने कहा कि यकीनन दबाव में ही किया होगा ऐसा फैसला। हाँ, वो तो इसलिए कि उन्होंने गैस किया ना अपनी तरफ से, तो वो गैस गलत था उनका। वो गैस गलत था उनका गैस इसलिए गलत था कि मेरा मोबाइल जो है, क्योंकि बैटरी नहीं थी, बैटरी ना होने की वजह से मेरा मोबाइल बंद था। अब आप एमक्यूएम में कोई आपको ओहदा वगैरह मिलने का इम्कान है? मुझे नहीं चाहिए। अगर देंगे तो भी नहीं लेंगे? अच्छा, अमजद साहब ने ओहदा लेने से इनकार कर दिया, एमक्यूएम में कोई ओहदा कोई मुझे चाहिए नहीं, मैं तो एज अ वर्कर आया हूं यहाँ पर। अगर ये कहें रख लो यार हमारी तरफ से, नहीं ऐसा तो फिर भी आप नहीं, कोई गुलाब जामुन थोड़ी जो रख लो और खा लो। तो आप कोई सीट, कोई यूसी, नाजिम, कोई ओहदा कबूल नहीं करेंगे? मुझे अभी कुछ भी नहीं चाहिए। एमक्यूएम देगी तो भी आपको नहीं चाहिए? मुझे चाहिए एज अ वर्कर काम करना है। एज अ वर्कर के लिए आया हूँ मैं काम करने, क्योंकि मैंने जो इनका डिसिप्लिन देखा है, ये वाह, मतलब मुझे जो अच्छी चीज लगी है कि ये वाकई अपने वर्कर्स के लिए काम करती है। अच्छा कमाल मलिक साहब, मतलब जाहिर है इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये एमक्यूएम में सियासी तौर पर एक छक्का मारा है भाई, सीधी सीधी बात है। और कोई भी सियासी जमात को अपॉर्चुनिटी मिलती तो वो उसको यूटिलाइज करती, ऐसा ही होता है भाई सियासत में, तो उसमें तो कोई बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन आप बतौर मजमूई ये ट्रेंड ठीक है? बिकॉज इस वक्त मैं आपसे बात करूँ तो वो ट्रेंड चल रहा है, जब यहाँ से भी लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो ये ट्रेंड ठीक है बतौर मजमूई? थोड़ा सा आपको आगे आना पड़ेगा माइक की वजह से। बिल्कुल आ जाता हूँ मैं। अच्छा देखें, एक बात मैं तो ये वादा कर दूं आपको कि इनका जो अमल था वो इन्होंने वहाँ से जो है मायूस होके, जो इनकी गुफ्तगू कल मैंने सुनी रात में और जो गुफ्तगू अभी फरमा रहे हैं, इनको वहाँ पर मतलब कि इनको रिस्पेक्ट नहीं दी गई, इनको इग्नोर किया गया, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुए। और इनकी वाबस्तगी पता नहीं कितनी है पुरानी, यकीनन ऐसी बातें जैसे ख़याबान शहर के लोग कहते हैं, वो भी ये कहते हैं ना। नहीं देखे ना, क़याबान शहर के पीछे क्या है, क्या चीज़, क्या खेल चल रहा है वो आपको बेहतर पता है। मैं उस टॉपिक ना बदलें, टॉपिक इसको आज के लिए NNT पे रखे। समंदर है, हाँ समंदर ही तो है वो, समुंदर बहुत बड़ी ताकत है समंदर। तो ये कितने अरसे से, मुझको ये सारी चीज़ें नहीं मालूम कि कितने अरसे से वाबस्ता है। अब ये जो बातें कर रहे हैं उससे बताया महसूस ये हो रहा है कि इनकी वाबस्तगी काफ़ी टाइम से थी और ये बहुत होप रखते थे उनसे और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इस इलेक्शन में मेरी किस तरीके से हेल्प करेंगे, बेसिस पार्टी लेवल पे भी करेंगे, फाइनेंशियली भी करेंगे, हर मोरल सपोर्ट भी करेंगे। की खूबी देखिए, टूटी कहां कमर, 2-4 हाथ जबके लबे बाम रहे। नहीं, एंड 5 घंटे पहले इन्होंने भाप लिया ना कि मैं जो हूं कल सुबह पोलिंग में जाऊंगा। जो सूरत हाल अभी तक है, कल तो मैं शायद अकेले ही सारे मैं NNT में दौड़ रहा हूँ। शिकस्त नहीं, जो इन्होंने अल्फाज अदा किए, देखे ना, ये तो अंडरस्टूड है। जिस वक्त ये DC ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर के बाद मीटिंग में आए थे, मैंने उस मीटिंग के अंदर, मैं भी बैठा हुआ था, ये भी बैठे हुए थे, लेकिन मैंने, हालांकि पीपल्स पार्टी वालों ने उनको कहा जी हम यहाँ से गुजर रहे थे, आपकी रैली ने हमारे लोगों को मार दिया फलां, लेकिन मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। हालांकि जैसे अभी आपने कहा कि इन्होंने कहा था कि MQ वालों ने मारा पीटा, लेकिन मैंने कोई बात ही नहीं की उस मीटिंग में। नहीं, मैंने नहीं सुना था। अब तो बता देंगे हमने नहीं मारा था, हमने नहीं मारा था, जो भी बता दें, घर की बात मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जब हमारा किसने था वैसे, उस मीटिंग के बाद मेरी इनसे बिलमुशाफा में मुलाकात हुई थी, उस वक्त भी मैंने इनसे कोई बात नहीं की थी। बहुत मोहब्बत से, प्यार से इनसे मैंने पूछा आप कहाँ रहते हैं, उन्होंने बताया पहले मैं C ब्लॉक में रहता हूँ। एड्रेस क्यों पूछ रहे थे यार हम इनका? ओफो, मतलब मैं ये कह रहा था कि क्या कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं तो यार हमारी गपशप रहेगी बाद में, इलेक्शन लड़ते रहेंगे बाद में। तो मैंने
کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں ان سے کوئی ایسی بات کرتا ہوں تو ہم یہ چاہ رہے تھے آپ انٹرپٹ کرتے بات کریں اسی دوران اگر چونکہ لائیو پروگرام چل رہا ہے سلمان مجاہد بلوچ صاحب بھی آ گئے ہیں. سر آپ پلیز اگر آ سکیں. سلمان صاحب بڑا شکر گزار ہوں امجد بھائی آپ کا. کیونکہ لائیو یہ پروگرام چل رہا ہے تو بالکل بیسٹ. جی اچھا تو میں میری بات مکمل ہو جائے. میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہماری اور پی ٹی آئی کی جو ایک واقعہ ہو گیا ہے کس غلط فہمی کی وجہ سے ہوا, کہاں غلطی ہوئی, کیونکہ میں اس وقت آن دی اسپاٹ موجود نہیں تھا, میں بھی بعد میں گیا تھا وہاں پر. ہمارا جلسہ ہو رہا تھا اصل میں تو اسٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا, مجھے تو پتا بھی نہیں کیا ہوا. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان سے میری کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے ہماری جو ماحول خراب ہو. ہاں تو میں نے ان سے اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کی, حالانکہ بعد میں بھی ملے مجھے, لیکن میں نے اس وقت بھی بات نہیں کی, اندر میٹنگ میں بات نہیں کی. آج تو اندر بیٹھے نا, کمرے میں بیٹھے ہیں, آپ بتا دیں وہ کیا ہوا تھا 5 اسٹار چورنگی پہ. نہیں میں تو بتا رہا ہوں, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ان کا جو کیمپ لگا تھا نا اس سے ہمارا جلسہ کا تقریباً آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر تھا, لیکن ہمارے جلسے سے بالکل متصل 50 قدم پہ پیپلز پارٹی کا کیمپ لگا ہوا تھا. اگر ہم نے جھگڑا کرنا ہوتا ہم پیپلز پارٹی سے کرتے ہیں نا. تو ان کی کیمپ کس نے کیا تھا؟ اب یہ کہا جیت کا جشن ہو رہا ہے, میں آپ کو اور بتا دوں, جیت ہوتی ہے تو گلے شکوے مٹا دینا, گلے شکوے. اس سے میں کہا تھا دیکھیں ان کے کیمپ میں وہاں پر دوسرے دن گزرا تھا, میں ڈونیجل وغیرہ کے جو فوڈ اسٹریٹ ہے, میں فوڈ اسٹریٹ پہ گیا تھا, لوگ وہاں پر اپنے ڈنر کر رہے تھے, ان سے ملاقاتیں کی. میں جب وہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا 5 اسٹار پہ ان کا کیمپ لگا ہوا ہے اور وہاں پر ایک ٹرک کھڑا ہوا ہے. آپ یقین کریں ٹرک پہ کوئی بھی اردو اسپیکنگ مجھے نظر نہیں آیا. یہ اب شاید آپ کو بتا دیں ایک بھی شخص نظر نہیں آیا. کوئی اندازہ نہیں کہ کیا ہوا تھا, بتا رہا ہوں, اندازہ بتا رہا ہوں. ٹرک پہ کوئی شخص اسپیکنگ نہیں تھا, کوئی لوکل شخص نہیں تھا کراچی کا, سارے کے سارے آؤٹ آف سٹی. ایسا لگ رہا تھا جیسے وزیرستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں, اور ٹرک بھی تھا وہ ڈمپر, اور وزیرستان سے ٹرک مجھے بظاہر لگ رہے تھے جو ان کی شکل تھی وہ لگ رہے تھے کہ وہ غیر مقامی لوگ ہیں. اور وہاں پر اتفاق کے بات کے میں آپ کو اور ثبوت دوں, نغمہ بھی پشتو بج رہا تھا, اس پہ ڈانس. وزیرستان میں ٹرک سے آئے ہوئے لوگ پشتو میں نغمہ بجاتے ہوئے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ لوگ ہیں, وہ لوگ کب چاہیں گے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ امن ہو, ایم کیو ایم کے ساتھ جھگڑا. جو لوگ تھے انہوں نے جھگڑا کیا ہوگا, وہ لوکل تھے ہی نہیں. وہ بنارس سے لائے تھے, کٹی پہاڑی سے لائے تھے, کیواڑی سے لائے تھے, شیری جنا کالونی سے لائے تھے, شیرپا کالونی سے لائے تھے, سوراگ گڑ الاسی سے لائے تھے, وزیر وہ جو کیا ہے وہ اغوان خیمہ بستی ہے, ان کی شکلیں تھی یار. وہ پشتو میں نغمے گا رہے ہیں, پشتو ڈانس کر رہے ہیں. مطالبہ کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان سے, ثبوت چاہیے آپ ایک اور عدالتی کمیشن بنانے کا مطالبہ کرتا ہوں میں, جس میں معلوم کیا جائے کہ لوگ کہاں سے آئے تھے. سر کمال بھائی تھینک یو. اردو بولنے والا کوئی نہیں سر, تھینک یو ویری مچ کمال صاحب, آپ کا بہت شکریہ. تو سلمان مجاہد بلوچ صاحب, آپ آج, ہاں ٹھیک ہے, آپ آج وہ چونکہ ناظرین لائیو پروگرام اس طرح چل رہا ہے تو آپ آج آخری لمحات میں لائنز ایریا گئے تھے, تو وہ کیا رہا؟ سارا دن بڑی کشیدگی کی خبریں وغیرہ آتی ہیں. سب سے پہلے تو مبارکباد, چونکہ آپ کی پارٹی نہ صرف جیتی ہے, جو بات ماننے والی ہو تو ماننی چاہیے, بلکہ ایسا الیکشن جیتی ہے کہ جس کے بارے میں کوئی سوال یا نشان بھی نہیں اٹھا سکتا کہ اس میں ٹھپے لگے یا ایسا کچھ ہوا. ایسے الیکشن جیتے ہیں آپ, اس کے لیے آپ کو جتنی مبارکباد دی جائے کم ہے. تو بتائیے گا کیا ماحول رہا 9-0 میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین, وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بہت شکریہ وسیم, پہلے تو آپ 9-0 آئے چل کے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ, آپ کا شکریہ, اور آپ کو اس الیکشن کی فتح مبارک ہو سب سے زیادہ. اب اس پر میں کیا کہوں آپ کو, خیر مبارک کہوں تو بھی میں مسئلہ ہے, میں کہوں میں صرف آپ کو اس پر میرا ہی مبارکباد دینا بنتا ہے. کراچی کے شہری کے حیثیت سے آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں. ابھی جتنی باتیں ہوئی پختون کی, پنجابی کی, دیکھیں ایم کیو ایم میں سب شامل ہے, یہ ایک گلدستہ ہے نا, اس طرح ایم کیو ایم میں پختون, پنجابی, بلوچ, سب سندھی سب شامل ہے. الطاف بھائی نے متحدہ بنا دیا ہے, تو ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے, ہمارا کسی سے شکوہ نہیں ہے. تو ہم یہ آپ کا نہیں, آپ سے پہلے والے مہمان کا تھا. میں بتا رہا ہوں نا, پہلے والے مہمان کی بات میں نہیں کر رہا, میں اپنی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, الطاف بھائی کی ہدایت تعلیمات سب کے لیے, اور سب یہاں پہ ایم کیو ایم میں شامل ہیں, عمل ہے. جو ماضی ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن آج جو یہ میرے ساتھ ابھی فیصل رفیق بھائی ہیں جو وہاں سے 9 لائنز ایریا سے PS 115 سے, ان کو بھی مبارک ہو ان کی جیت. آپ نے کہا آج وہاں کیا ہوتا رہا, دیکھیں پچھلے 3 دنوں سے وہاں بڑی گریوٹی آ گئی تھی, وہ چیزیں آ گئی تھی, اور ہمارے 2 UC آفیسز کو بھی وہاں پہ جو ہے وہ حقیقی دہشت گردوں نے جلایا, جو کہ وہاں پہ اکٹھا ہوئے تھے انتشار پھیلانے کے لیے. اور ان کا جو بیسک پرپس تھا وہ یہ تھا کہ وہاں کی عوام کو خوفزدہ کیا جائے. انہوں نے وہاں یہ بھی کیا کہ جی دروازوں پہ کنڈیاں لگا دی, عوام کو, معصوم عوام کو گلیوں میں چلتے پھرتے مارا بھی, اور آج بھی انہوں نے ایک مطلب دہشت گردی کا بازار گرم کیا. مطلب بائکوں پہ گھومتے رہے, موٹر سائیکلوں پہ, سریے ڈنڈے اسلحے کے ساتھ. تو بقول آپ کے جو حقیقی دہشت گرد ہیں, یہ اپنے طور پر یہ کچھ کر رہے تھے یا ان کے پیچھے کوئی تھا؟ ان کے پیچھے تو وہی قوتیں ہیں نا جو انتشار چاہتی ہیں یہاں پہ. وہ کون سی قوت ہے؟ اب آپ کو ہی پتہ ہے, وہ آپ کا معصومانہ سوال ہے, میرا معصومانہ جواب ہے. پرسوں جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا نا
آپ پوچھتے رہ گئے، آپ نے کچھ بتایا نہیں تھا، آپ پوچھتے رہ گئے، اگر خوش ہو گئے تو میرا وہی ہوگا کہ جو تمہیں پتا ہے. اب میں آگے بات کر لوں. اور ایک بار پھر آج میں وہاں موجود تھا علاقے میں، خود وہاں پہ ہم تھے، ہماری پوری ٹیم تھی، ہم نے خود مشاہدہ کیا وہاں پہ کہ ہمیں کس طرح سے ڈسٹرب کیا گیا. بیسک پرپز ان کا یہ تھا کہ ووٹ ٹرن آؤٹ کو کم سے کم کیا جائے، عوام کو نہ نکلنے دیا جائے. لیکن اگر وہ مقصد تھا تو مقصد تو پورا ہو گیا. نہ لیکن 7% پہ جیتے ہیں. جس طرح سے الطاف فاروق بھائی نے کہا کہ چھٹی کا دن نہیں تھا، چھٹی تھی، لیکن جو پرائیویٹ جابس پہ لوگ جاتے ہیں وہ نکل کے چلے گئے تھے. اور جس طرح سے لائنز ایریا کی مائیں بہنیں نکلی اور بزرگ نکلے، ان کی ہمت اور حوصلے کو سلام. N25 میں ان کی ہمت اور حوصلے کو سلام. الطاف بھائی کی طرف سے بہت شاباش. اور ایک دفعہ پھر انہوں نے الطاف بھائی کو جیت کا تحفہ دیا اور الطاف بھائی کو فتح سے ہمکنار کیا. آپ کے توسط سے قائد طریق الطاف حسین بھائی کو، پوری MQM کے کارکنان کو، ٹیم کو، سب کو ایک دفعہ پھر صحیح ہے. تو ہمارے سے آگے جی فیصل رفیق صاحب جو نومینیٹڈ تھے فرام PS 115. آخری کچھ منٹ میں آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد ہو فیصل رفیق صاحب. اور آپ مجھے بتائیے پولنگ جو ہے وہ آج ایک ایسے ماحول میں ہوئی کہ جس کو آپ بالکل ہی جس پر آپ کو کوئی شکوہ نہ ہو، یا آپ کے خیال میں کسی نہ کسی سطح پر آپ کو شکوہ ہے کسی ادارے سے یا ریاستی کسی بھی مشینری سے؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور صحیح مائک اگر آپ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا. اپنے بارے میں پہلے بتانا چاہوں گا، فرسٹ ٹائم میں اس طرح سے انٹرویو دے رہا ہوں یا آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں اس متعلق، کہ میں ایک مڈل کلاس متوسط طبقہ لوور مڈل کلاس سے تعلق ہے میرا. یہ الطاف بھائی کا ہنر ہے، خوبی ہے کہ وہ ایک متوسط طبقے کے نمائندے کو لے کر آتے ہیں اور نمائندگی دیتے ہیں. اس لیے میں الطاف بھائی کا سب سے بڑا احسان مند ہوں کہ انہوں نے ان جاگیرداروں وڈیروں جو ایک سسٹم اس ملک میں چلا آ رہا ہے کافی ٹائم سے، جس سے ہماری غریب عوام پستی جا رہی ہے، الطاف بھائی نے اسی عوام میں سے 98% پسے ہوئے طبقے سے اٹھا کے مجھے پھر اسمبلی میں بھیجا. یہ کوئی مثال نہیں ہے، یہ جو 87-88 سے جو سلسلے چل رہے تھے الطاف بھائی نے سٹارٹ کیا تھا، وہ آج تک 2016 تک الطاف بھائی اس چیز کو نبھا رہے ہیں. آج الیکشن بالکل الیکشن کے متعلق یہ کہوں آزادانہ ماحول میں ہوا، آزادانہ ماحول اس طریقے سے. تو میں کیا کہوں، یہ کہوں گا کہ جس طریقے سے کہ سابقہ دور میں بھی NA 246 میں مختلف مخالف سیاسی جماعتیں اپنے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، شو یہ کیا میڈیا پہ کہ جیسے بس کانٹے کا مقابلہ ہے، وہی سسٹم یہاں پہ ہوا. باقاعدہ کہ حقیقی دہشت گردوں کو باقاعدہ ہم پہ اٹیک کرنے کے لیے چھوڑا گیا. وہاں کی عوام پہ اس طرح سے ظلم اور زیادتی کی کہ میں اگر میڈیا پہ یہ الفاظ استعمال کر لوں تو شاید سننے والے بھی اس پہ حیران ہوں گے کہ ہمارے کارکنان کو باقاعدہ مارا گیا، تشدد کیا اور ان پہ پیشاب کیا گیا. اس سے زیادہ انسانیت کی تزلیل میں نہیں سمجھتا. چھوڑا گیا، کسی چھوڑا نہیں گیا. دیکھیں اب یہ تو وہی سوال آپ کے معصومانہ سوالات ہے نا، تو جواب بھی میرا یہی ہے معصومانہ کہ کسی نے نہیں چھوڑا، کسی نے دہشت گردوں کو چھوڑا گیا. اور کس سے چھوڑا اس کا جواب ہے کہ نہیں چھوڑا. نہیں، ہر کسی کے وہ سسٹم ہے نا. وسیم بھائی کہ آپ جتنا کرے دیں گے نا، ابھی آپ نے جس طرح سے امجد اللہ کو نچوڑا ہے، اب میں اگر ہوتا اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا تو میں آپ کو ان کے دفاع کے لیے آگے آیا تھا، جواب دیتا میں اس کا. لیکن آپ کے خیال میں انہوں نے بھرپور جواب نہیں دیے؟ نہیں، جس طرح سے آپ کو نچوڑا ہے، جس طرح سے اس بیچارے کو آپ نے کنفیوز کیا ہے، جس طرح سے آپ کراس کوشچننگ ملنا ہے، اگر ہم سے وہ کراس کوشچننگ کریں گے تو ہم آپ کو اس کا جواب بھی دیں گے. نیا بندہ ہے، اس کو میڈیا کا نہیں پتا، آپ کا نہیں پتا، اینکرز کا نہیں پتا کس طرح سے. کوئی ایسی بات کرتی ہے جو بعد میں پرابلم کر سکتی ہے ان کے لیے؟ ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں کر سکتی. آپ نے اپنے شو کو ریٹنگ دلانے کے لیے سوالات کیے آپ نے، جو سوالات میں نے کر رہے ہیں. اچھا بس آخر میں یہ بتا دیں، جو آپ کے کارکنان کے ساتھ جو آپ بتا رہے ہیں ہوا ہے، وہ ظاہر ہے مطلب اس کے لیے مذمت کا لفظ چھوٹا ہے، یہ بہت زیادتی ہے. اور ہم دیکھتے رہے کہ عوام کے ساتھ بالکل جاتی تھی. اور ہم دیکھتے رہے کہ ایسے واقعات ان کے ساتھ بھی وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں. ایم کے مکی کے ساتھ بھی کبھی ان کے لوگ مارے جاتے تھے، کبھی اٹھا لیے جاتے تھے. پریس کلب کے باہر مظاہرہ ہوتا تھا، مظاہرے کے بعد لڑکے ان کے غائب ہو جاتے تھے. وہ ایم کے مکی کی لوگ بہت سارے واقعات ہوئے ہیں سر. یہ تو حالیہ کچھ سالوں کی بات ہے، ورنہ تو بے حساب لوگ مارے جاتے تھے. ایم کیو ایم کے کارکنان مسنگ ہوتے ہیں. ٹیکسی میں 4 لوگ ہمارے لڑکے جو ہے غائب ہوتے رہے، مامورۂ عدالت قتل ہوتے رہے. اس کی مذمت کرنے کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ حقیقی کے ساتھ ہوتا ہے. لڑکے آج بھی جو ہے وہ گاڑیوں میں بیٹھ کے آتے ہیں، ریڈ کراتے ہیں. ہمارے لڑکوں کو کی لاشیں نہیں ملتی رہی. کہاں ملی ہے؟
کوئی ایک ایگزامپل ہو تو بتا دیں. ٹیکسی میں 4 لوگ ایگزامپل ہو تو بتا دیں. ایک دے رہا ہوں ٹیکسی میں 4 لوگوں کو فائرنگ کر کے مارا گیا تھا. مجھے نہیں معلوم تھا آپ اس دعوے اس بات سے انکار دیں گے ورنہ وہ باہر لے آتا. ایسے بہت سارے واقعے جو بھی دشمنی تھی وہ ایک مرڈر کیس ہے وہ کورٹ میں چل رہا ہے, مجھے نہیں پتا. اور یہ والا ذاتی مسنگ کی بات ہے نا, ماورا عدالت قتل, ہمارے 35 قابل مذمت ہے جی. ہمارے پاس تصاویر بھی ہے, آڈیو ویڈیو ریکارڈ بھی ہے, آپ اس کی بھی تو مذمت کریں نا. حقیقی کوئی جماعت نہیں ہے, حقیقی ایک دہشت گردوں کا ٹولہ ہے جو مختلف علاقوں سے جمع ہو کے آتے ہیں, جو کرمنل سے ٹوٹلی کرائے کے لوگ ہیں. وہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو ڈسٹرب کرنا. اب الیکشن ختم, وہ اپنے اپنے علاقوں میں واپس چلے جائیں گے. لیکن جب تھوڑا سا معاملہ ہوگا, ایم کیو ایم کو کہیں کوئی نہ کوئی وہ دینا ہوگا, مطلب الجھانا ہوگا, سوئچ آن ہوگا, وہ لائنز ایریا لانڈی ملیر شاہ فیصل میں آئیں گے, کوئی نہ کوئی شرارت کریں گے, واپس چلے جائیں گے. یہ 4 پاکٹ ہیں ان کے جو ان کو دیے ہوئے ہیں کہ بھائی یہیں تک تمہاری حدود ہے. دیے ہوئے, ٹھیک ہے, ان کو دیے ہوئے. چلے جی ٹھیک ہے. تو چلے جناب, بہت بہت شکریہ سلمان مجاہد بلوچ صاحب, فیصل صاحب آپ کو شکریہ بھی, اور آپ کو مبارکباد بھی. امجد صاحب جتنے بھی ہمارے مہمان تھے سب کے بہت شکر گزار. آپ کو 10 دفعہ پھر مبارکباد, میں یہ کر لیتا ہوں آپ کو میری طرف سے پھر سے مبارکباد. تو یہ کوئی 50-60 مبارکبادوں کے بعد ہم اس پروگرام کو اختتام کرتے ہیں. بہرحال جناب ظاہر ہے یہ ہمارا حق ہے, سب سے وہ سوال کرنا, جواب دینا ان کا بالکل رائٹ ہے. اور لیکن بہرحال آج کے دن کا اختتام جب ہو رہا ہے تو اس کا کنکلوژن بہرحال یہی ہے, یہ کوئی تجزیہ نہیں ہے بلکہ فیکٹ ہے. متحدہ قومی نے دونوں نشستیں بہت ہی ایزیلی مینیج کی ہیں, بہت ہی ایزیلی, اور ایک ایسے الیکشن میں مینیج کی ہیں. اب یہ بات کسی کو اچھی لگے بری لگے, لیکن بہرحال یہ فیکٹ ہے کہ جس کے بارے میں ان کے مخالفین بھی یہ نہیں کہہ پائیں گے, اور وہ کہہ بھی نہیں رہے, اور اچھا کر رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے کہ اس میں کوئی جو ہے وہ پرچی چلی ہے یا غنڈہ گردی ہوئی ہے, چونکہ یہ بالکل ایک اس ماحول میں ہوا ہے. اور میں آخری بات, آپ پروگرام کا اختتام بھی آپ کرنا چاہیں. الطاف بھائی نے ہمیشہ سے آپ کی تعریف کی ہے, انہوں نے کچھ اور بھی کہا تھا, لیکن میں ابھی 9-0 آیا تو کہنا نہیں چاہتا کہ اور کیا کہا تھا. انہوں نے بڑے ناراض بھی ہو گئے تھے کچھ دنوں پہلے, لیکن خیر وہ ان کی مرضی ہے. وہ تو زندگی رہی اور صحت رہی. تو آپ سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.